لیکن اس طرح سے صرف ہم لوگوں کو یاد کرتے رہیں گے، جس کے پاس وہ لوگ ہیں اس کو بھی یاد کرنا چاہیے. ہم یاد کریں گے اس کو جو ہم سے بچھڑ گیا، فوت ہو گیا، مر گیا، اس کو یاد کریں گے، لیکن جس کے پاس وہ زندہ ہے اس کو یاد کرنے پہ دل ہمارا گھٹتا ہے، سانس بند ہوتا ہے. وہ فرماتا ہے تم تو تم ہو، ہر شے کو میں اپنی طرف لوٹاتا ہوں. انا للہ و انا الیہ راجعون. تم بھی لوٹو گے اور ہر شے لوٹ جائے گی میری طرف. میری طرف سے آئی ہے تو میری طرف لوٹ جائے گی. اشکر لی ولوالدیک. والدین کا شکریہ ادا کرو اور والدین کے خدا کا بھی ساتھ شکر کرو. تمہارے والدین بھی میری طرف لوٹیں گے اور تم بھی میری طرف لوٹو گے، اور جو کچھ تمہیں تمہارے والدین دے کر گئے وہ بھی بالآخر میری ہی طرف لوٹے گا. یہ ہے فلسفہ اشکر لی ولوالدیک. سمجھ آ گیا؟ بات سمجھانے کے لیے ہی ادھر سے سفر کیا ہے کہ یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ لوگ جو ختم دلواتے ہیں سال کے بعد تو وہ یاد کرتے ہیں اپنے والدین کو، یاد نہیں کرتے اس کو جس کے پاس ان کے والدین ہوتے ہیں. خدا کے پاس ہے. اور ہم میں سے کئی لوگوں کی اولاد نہیں ہوگی، یا کوئی جوان بیٹھے ہیں جن کی ابھی شادی نہیں ہوئی، جن کے بچے ابھی ہونے ہیں، وہ کہاں ہیں؟ خدا کے پاس. تو اللہ کے پاس ان بچوں کی روحیں ہیں جنہوں نے یہاں آنا ہے، اور جو چلے گئے ان کی روحیں بھی خدا کی طرف ہیں. تو جب کسی کے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو لوگ بچے کو دیکھتے ہیں، اس کو نہیں دیکھتے جس کی طرف سے بچہ آتا ہے. جب کوئی مرتا ہے تو اس کو دیکھتے ہیں جو مرتا ہے، اس کی طرف نگاہ نہیں کرتے کہ مر کے جس کی طرف جاتا ہے. اسی طرح جب سال گزرتا ہے تو اگر کسی کی سالگرہ منائی جاتی ہے تو وہ بچے کو دیکھا جاتا ہے، اس کو نہیں دیکھا جاتا کہ جس نے اسے 1 سال زندگی دی ہے. اسی طرح جب کوئی مرتا ہے تو مرنے کے بعد اس کے لیے احسال ثواب کی محفل ہوتی ہے، اس کو دیکھا جاتا ہے جس کے لیے محفل ہوتی ہے، اس کی طرف نگاہ نہیں کی جاتی کہ جس کے پاس وہ خود موجود ہے. اشکر لی ولوالدیک. وہ فرماتا ہے والدین کا بھی شکریہ کرو اور میرا بھی. تمہارے والدین میرے پاس ہیں، میرے پاس ہیں. اور یہاں دنیا میں آنے سے پہلے تم اور تمہارے والدین اور ان کے آباء و اجداد اور تمہارے بچے سب میرے پاس تھے. جب یہاں سے گئے ایک ایک کر کے تو میرے پاس ہی گئے. چنانچہ بندوں کا ذکر کرو تو بندوں کے ساتھ بندوں کے خدا کا بھی ذکر کرو. اور اسی لیے یہ آج کا اہتمام کیا گیا ہے کہ احسال ثواب کی محفل ہوتی، ختم پڑا جاتا تو صرف حاجی صاحب کو، ان کے بھائیوں کو، آپ کو، ان کے والدین یاد آتے. احسال ثواب میں تو یہی کہ ہم ان کو احسال ثواب کر رہے ہیں، انہی کا ذکر ہوتا. لیکن یہ جو محفل ایک درس، ایک واعظ، ایک نصیحت کا اہتمام کیا ہے تو یہ اس لیے کہ تاکہ ان کی بھی یاد ہو اور جن کے پاس وہ ہیں اس کی بھی یاد ہو. آپ سمجھ آئے؟ اس لحاظ سے یہ ایک نافع بات ہے. اب آخری بات کرنے لگا ہوں میرے بھائیوں. بات تو عقل مند کو اشارہ ہی کافی ہوتا ہے، لمبی چوڑی تقریروں وہ تو سنتے رہتے ہیں آپ. مولوی جتنے لفظ بولتے ہیں اتنے ہی پیسے لیتے ہیں. 1 گھنٹے میں 30,000 لفظ بول لیں گے تو 30,000 ریٹ ہے. جو 40,000 بولے گا وہ 40,000 لے لے گا، جو 50,000 بولے گا وہ 50,000 لے گا. پیروں کے قدم قدم پر روپے ہوتے ہیں. جی 50 کلومیٹر سفر کر کے آئے گا تو 50,000 کا نسخہ لگائے گا. 100 کلومیٹر سفر کر کے آئے گا تو لاکھ روپے کا نسخہ لگائے گا. اب وہ ان کے آنے پر جو اہتمام ہوگا وہ بھی اصل تو انہی کی وجہ سے ہی ہوگا نا. تو حضرت صاحب کے آنے کی وجہ سے 100 دیگیں چڑھے گی تو 1 لاکھ روپیہ لگے گا، تو 1 لاکھ روپیہ حضرت پر صرف ہو جائے گا. مولوی آئے گا وہ 50,000 لفظ بولے گا تو 50,000 بولے جائے گا. تو لفظوں کے بدلے میں روپے ہیں، قدموں کے بدلے میں روپے ہیں، آمد کے بدلے میں روپے ہیں، جانے کے بدلے میں روپے ہیں. لنگر ہی لنگر ہے، آنے پر بھی لنگر ہے، جانے پر بھی لنگر ہے، ختموں پر بھی لنگر ہے، سالگرہ پر بھی لنگر ہے. اور لنگر کھاتے کھاتے ہی یہ آگے پہنچ جاتے ہیں اور پیچھے پھر لنگر. کھاتے کھاتے لنگر مر گئے. مرنے کے بعد جب یہ ادھر دیکھیں یہ